نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہم مراتب کو دیکھ رہے ہیں، میلاد کو دیکھ رہے ہیں. شروع سے ایک بار جو ہے نا ریوائز کر لیتے ہیں. جب میں حدیثیں نہیں بیان کروں گا، قرآن کی آیتیں نہیں بیان کروں گا، اشارے دیتے ہوئے چلا جاؤں گا. 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کو محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. میں حدیث میں نہیں جا رہا پوری ڈیٹیل میں. تو اللہ تعالیٰ کو جب محبت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پہچانا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ کا منشا پورا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے بھی پہچانا جائے جیسا میرے حبیب نے پہچانا ہے، اور میرے حبیب کو بھی پہچانا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اب اللہ تعالیٰ کی چاہت بڑھ گئی. کیا بڑھ گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اب پھر چاہا کہ مجھے پہچانا جائے جیسا میرے حبیب نے پہچانا ہے، اور میرے حبیب کو بھی پہچانا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. جب پیدا فرما دیا تب تمام مخلوقات کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آئے امانت، اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی سب کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے امانت رکھی. پہاڑ، زمین، آسمان سب عاجز آ گئے. مولا، جیسا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پہچانا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہی جانتا ہے ان کی شان، ہم کیسا پہچانے؟ عاجز آ گئے، تمام لوگ عاجز آ گئے. یہ منشا تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی. مگر انسان نے اٹھا لیا. انسان جیسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک محفل منعقد کی. کیا محفل تھی؟ اللہ تعالیٰ نے میثاق منعقد، توحید کا میثاق ہوا. انسانوں نے اٹھایا نا. کیا اٹھایا انسانوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب مجھے بھی پہچانا جائے جیسا میرے حبیب نے پہچانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا جائے. پھر کیا ہے؟ امانت کسی نے نہیں اٹھائی، انسان نے اٹھا لیا. میں جلدی اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں، حوالے نہیں دے رہا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، انسانوں سے میثاق لیا. اب تم نے اٹھا لیا تھا نا، اب میثاق لو. کیا میثاق لو؟ تو میں تمہارا رب ہوں. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا مولا ہم نے اٹھایا تھا، ہم گواہی بھی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق لیا، انبیاء علیہ السلام سے لیا. تم نے بھی اٹھایا تھا، اب بتاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہو؟ ہاں لاتے ہیں. اقرار کر لیا؟ ہاں کر لیا. میں گواہ ہوں تمہاری بات پر. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اب یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم میلاد النبی سمجھ رہے ہیں، یہ سلسلہ پورا چلتے ہوئے آ رہا ہے. نبی کریم تو جاننا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو بھی جاننا ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بتایا ہے، اور یہی طریقہ ہے. اسی کو سمجھنے کے لیے میلاد مقرر کرتے ہیں، اسی کی تسجید کرتے ہیں. اپنے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد سمجھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے سمجھ میں آتا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. سمجھنے والوں کے لیے سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھنے والوں کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، دیکھو اے آدم، تمام توبہ کا واقعہ ہے، میرے حبیب وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، ایمان لاؤ میرے نبی پر، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ کرے اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا. تو اللہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. نبی کریم، ہم ایسے نبی کا میلاد بنانے بیٹھے ہیں، ایسے نبی کا میلاد بنانے بیٹھے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کے مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے شان الوہیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شان رسالت ہے. اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ خود سے نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ الہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام الوہیت، جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے مخلوقات کو پہنچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان رسالت سے تمام مخلوقات کو وہ الوہیت پہنچا رہے ہیں. تو اللہ الہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اللہ کی تمام الوہیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. اللہ خالق ہے. اللہ خالق کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا اور تمام مخلوقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں رب العالمین ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے میرے حبیب رحمت للعالمین ہے.
تو یہاں پر دیکھیں دو اعتبار ہو گیا، جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور رب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں رب ہوں، یہ افعال ہے، میں رب ہوں، میں پرورش کرنے والا ہوں، تو میں تمام عالمین کا رب ہوں، تو میں رب ہوں، تو میں نے حبیب کو کیا بنایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب العالمین ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ ہمیں جاننا ہے اللہ کی الوہیت کو بھی جاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی جاننا ہے۔ کلمے کے دو جز ہیں، اور دونوں جز کو جاننا یہ میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد النبی میں سمجھنا ہے۔ جز الوہیت، جز رسالت، دونوں جز کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ توحید سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، توحید سے ایک جز مکمل ہو گیا ہے، رسالت سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، توحید اور رسالت کے ساتھ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ صرف توحید ہے تو یہودی بھی تھے، مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے، تو شیطان بھی توحید کا دعویٰ کرتا تھا، تو یہ بھی کافر وہ بھی کافر، خالی توحید کا دعویٰ کرنے والے اہل کتاب یہودی مدینہ منورہ میں رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کافر رہے، شیطان کافر رہا۔ تو جو مسلمان ہوئے، جو ایمان والے ہوئے، وہ صحابہ کرام قیامت تک ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا مقام ہے، انہوں نے توحید پہ بھی ایمان لایا، رسالت پہ بھی ایمان لایا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما، اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما، ہماری تمام محفل کو قبول فرما لے مولا۔ جو ہم نے 11 دن جو ہم نے ذکر کیا ہے مولا، تیرے محبوب ترین بندوں کے ذکر میں اس ذکر کو شمار فرما کے قبول فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، تکبر ریاکاری سے خود نمائی سے بچا لے مولا، تیری رضا کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔